ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود بھی ذات ہے، قدیم بھی ذات ہے، رب تبارک و تعالی ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے وجود کے لیے عدم نہیں ہے، عدم محال ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم نہ ہو۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور ایک فرقہ ہے دہریہ، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس اہم مسئلہ پر، اختلافی مسئلہ پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مناظرہ ہونا طے پایا۔ موضوع مناظرہ یہی تھا کہ اس عالم کا، اس دنیا کا کوئی خالق ہے یا نہیں، پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، وہ موجود ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلہ پر مناظرہ طے پایا۔ مناظرہ کی تاریخ مقرر ہوئی، وقت مقرر ہوا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے بڑے امام، سراج الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مناظرہ ہونا طے پایا ہے، چنانچہ اس مناظرہ کو لوگ دیکھنے کے لیے، اس مناظرہ کو سننے کے لیے دوست، احباب، اپنے پرائے، دشمن، ہر کوئی وقت مقررہ پر میدان مناظرہ میں موجود ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت مقررہ سے کچھ لیٹ کر کے کافی دیر کے بعد میدان مناظرہ میں آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو دہریہ نے پوچھا، آپ اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے دہریہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں میدان مناظرہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ ایک درخت موجود تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کے گر گیا، پھر خود بخود اس کی تختیاں تیار ہوئی اور اس سے ایک کشتی تیار ہوئی۔ پھر کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ کشتی اپنے آپ بغیر کسی کے لے جائے دریا پہ چلی گئی، اور وہ کشتی خود بغیر کسی کے سہارے، بغیر کسی ملاح کے، اس پار کے سواریوں کو اس پار، اس طرف کے سواریوں کو اس طرف لانے لے جانے لگی، اور خود بخود کرایہ بھی وصول کرنے لگی۔ تو کیا اے دہریہ تم میرے اس بات پر یقین رکھو گے؟ دہریہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر ایک تہقہ لگایا، خوب ہنسا کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے بزرگ، اور اس طرح کی جھوٹ بات، تعجب ہے۔ بھلا یہ کام خود بخود کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود کٹے، اسے تختیاں تیار ہو، اسے کشتی بن جائے، کشتی بغیر کسی سہارے دریا پہ چلی جائے، اور پھر وہ خود بخود سواریوں کو اس پار سے اس پار لے جانا اور منتقل کرنے کا کام انجام دے، خود ہی کرایہ وصول کرے؟ یہ کام بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ دہریہ، یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تمہارے یہاں تو اس سے بھی بڑے بڑے کام بغیر کسی کے کیے، بغیر فاعل کے وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ جگمگاتے ستارے، یہ گردش لیل و نہار، یہ ہزارہا قسم کے میٹھے پھل، یہ ہزارہا قسم کے رنگین پھول،
یہ عالم وجود، یہ پوری کائنات، پوری دنیا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے وجود میں آ سکتی ہے، یہ تعجب کی بات نہیں؟ اگر ایک درخت کا خود بخود کٹ کر گر جانا، اس سے کشتی تیار ہو جانا تعجب کی بات ہے، تو اس سے بھی کہیں بڑی تعجب کی بات یہ کہ یہ دنیا بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے ہے۔ دہریہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہو کر دم بخود رہ گیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر کو سن کر وہ تائب ہوا، توبہ کیا، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مقدس پر ہاتھ دے کر ایمان سے مشرف باسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نظام کائنات کو چلانے والا وہ رب تبارک و تعالی موجود ہے، ورنہ یہ پوری دنیا، اس نظام کائنات کو چلانے والا اگر کوئی نہ ہو تو پھر عالم وجود میں نہ رہے، موجود نہ رہے، ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ اس عالم کا کوئی خالق ہے، بنانے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہم سب کا معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے، آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، منہ بولتی مثال میں، ایک واقعہ کی روشنی میں بات ذہن میں اچھی طرح سے آ جائے، ایک عالم دین نے ایک چرخہ کاٹنے والی بڑھیا سے پوچھا کہ بڑی امی، بڑی بی، آپ نے پوری زندگی چرخائی کاٹی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان بھی حاصل کی، اس دنیا کے پیدا کرنے والے کی پہچان بھی حاصل کی؟ بڑی بی نے کہا کہ میں نے اسی چرخہ کے ذریعے اللہ رب العزت کی پہچان بھی حاصل کی، اس کی معرفت بھی حاصل کی۔ عالم دین نے اس بڑھیا سے کہا وہ کیسے؟ بڑھیا نے کہا کہ دیکھیے، اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اس کا پیدا کرنے والا موجود ہے، وہ اس کی دلیل میری یہی چرخہ ہے۔ جب تک میں اس چرخہ کو چلاتی رہتی ہوں چرخہ چلتا رہتا ہے، اور جب میں نہیں چلاتی ہوں تو چرخہ رک جاتا ہے۔ مجھے اس سے معلوم ہوا یہ معمولی سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے، تو یہ پوری دنیا، یہ عالم، اس عالم کی پوری ہر چیزیں، یہ گردش لیل و نہار، یہ کائنات کے ہر چیزیں، یہ موسم کی تبدیلیاں، یہ سب بغیر کسی کے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس چرخے کے ذریعے میں نے معلوم کیا کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ موجود ہے، اور وہ اکیلا ہے۔ اس کی دلیل بھی میرا یہی چرخہ ہے کہ میں اس کو چلاتی رہتی ہوں، جس رفتار سے چلاتی رہتی ہوں اسی رفتار سے چلتا رہتا ہے۔ اگر اس کو چلانے والی کوئی دوسری بھی ہوتی تو رفتار میں کمی بیشی ہوتی، کبھی تیز چلتا، کبھی اس کا رفتار کم ہو جاتا، مگر میں جس طرف اس چرخہ کو چلاتی ہوں چرخہ اسی نہج پر چلتا رہتا ہے، اسی طریقے پر چلتا رہتا ہے، اسی رفتار پر چلتا رہتا ہے، جس سے میں نے یہ معلوم کیا کہ اس دنیا کا چلانے والا بھی کوئی ایک ہی ہے۔ اگر دو ہوتا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، نظام کائنات ایک ہی نہج پر نہیں چلتا، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی آج تک سورج پورب سے ہی طلوع ہوتا ہے، پچھم کو ہی غروب ہوتا ہے، گردش لیل و نہار، موسم کی تبدیلیاں، کبھی بارش، کبھی سردی، کبھی گرمی، یہ سب ایک ہی طور پر چلتا رہتا ہے، جس سے میں نے یہ معلوم کیا کہ اس کا چلانے والا بھی کوئی ایک ہی ہے۔ اگر ایک نہیں ہوتا بلکہ انیک ہوتا تو نظام کائنات ایک طور پر نہیں چلتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔